when you're saying کہ بزدار صاحب کا استعفے میں پرابلمس تھی, وہ جو قانونی تقاضے پورے کیے جاتے ہیں, گورنر کو ایڈریس کیا جاتا ہے, وہ نہیں تھا, وہ ٹیکنیکل ایشو تھا جو کہ آپ نے بالکل حلف برداری سے پہلے ریز کیا, تو پھر کس حیثیت کے اندر پرویز الہی صاحب نے بطور سی ایم کے لیے اپنے کاغذات جو ہیں وہ جمع کرائے, اور وہ آپ لوگوں کے کینڈیڈیٹ کے طور پر تھے, رائٹ؟ اس وقت کیوں نہیں سوچا؟ نہیں, میں آپ کو بتاتا ہوں, یہ جو انویسٹیگیشنز ہوئیں یہ میرے گورنر بننے کے بعد, کیونکہ یہ میڈیا کے اوپر ہائی لائٹ کیا پی ایم ایل این کی لیڈرشپ نے, جب اس وقت گورنر سرور جو ہے وہ گورنر پنجاب تھے, جب گورنر نے ایکسیپٹ کر لیا تو اوبیسلی, حالانکہ جب ایکسیپٹ کرنے کے بعد جو ہے انہوں نے کافی شور شرابہ کیا نون لیگ نے, اس وقت پھر سارے خاموش ہو گئے جب گورنر نے ایکسیپٹ کر لیا. اس کے بعد تو ظاہر ہے یہ پروسیڈنگ سٹارٹ ہو گئیں. جب میں نے ٹیک اوور کیا تو ڈیفینیٹلی, کیونکہ میں میڈیا پہ دیکھ چکا تھا, میں نے ان سے کہا کہ جی دیکھیں تو صحیح اس کو کیا ہے کیا. انہوں نے جب میرے پاس آئی فائل, میں نے جو ہے ایڈوکیٹ جنرل کے پاس بھجوائی ہوئی تھی. یہ 16 کے بعد جو ہے مجھے ریسیو ہوئی ان کی جو ان کی اس کے اوپر جو ان کی جو گائیڈ لائنز آئیں کہ یہ کسی طور کے اوپر بھی جو ہے یہ نہ کانسٹیٹیوشنل ہے, نہ یہ لیگلی جو ہے یہ ایکسیپٹ کیا جا سکتا ہے, نہ یہ مطلب یہ کسی طور پہ بھی آرٹیکل 130 سب کلاز 8 کے مطابق وہ استعفیٰ نہیں تھا جو 16 تاریخ کے بعد آیا. میرا جو ہمیشہ سے جو اعتراض یا گلا رہا ہمیشہ, اور جس چیز کو میں پوائنٹ آؤٹ کرتا رہا کہ جب سی ایم کو آفس ہی آئینی طور پہ اس چیز کو انویسٹیگیٹ کیا جانا چاہیے تھا پہلے دن جب نون لیگ جو ہے عدالت میں گئی کہ جس سی ایم کے الیکشن کے لیے یہ درخواست ہمارے پاس آئی ہے, کیا واقعی, کیونکہ یہی وہ جماعت ہے جس نے میڈیا کے اندر چند دن پہلے جو ہے اس کو ہائی لائٹ کیا تھا کہ اس کا استعفیٰ جو ہے وہ غیر آئینی ہے, غیر قانونی ہے, تو کم از کم اس کی تحقیق تو ہونی چاہیے تھی کہ کیا واقعی وہ غیر آئینی تھا یا نہیں.